شیء قدیر دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک مرحومین نو جنت الفردوس جگہ نصیب فرمائے۔ معاونین تحریر و امام بارگاہ امام حسین اسلامک سینٹر سب واسطے دعا ہے خالق کائنات ندی توفیقات خیر اضافہ فرمائے۔ جملہ مومنین دیا دلی دعاواں خالق ذکر دے صدقے نال قبول و منظور فرمائے، آمین۔ صلوات ایک مرتبہ دعاواں دی قبول کرے۔ اللہم صلی اللہ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ صف دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر چاہتے ہیں کہ ہم اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یہ کافر ارادہ کر چکے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں گے۔ میرے محترم سامعین، منہ دی پھونک نال چراغ بجھایا جا سکتا ہے، جڑا اس ویلے روشنی کا انتظام ہے منہ دی پھونک نال نہیں بجھنا۔ دیوا اور چراغ جڑا پرانے زمانے چوندا سی انہوں ہی بجھایا جا سکتا ہے۔ خالق کائنات او دے واسطے لفظ نے استعمال کیتا ہے یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اپنی منہ کی پھونک سے اللہ کے نور کو بجھا دیں گے۔ یہ کافروں کا ارادہ ہے۔ اگے اللہ فرماتے ہیں واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا۔ اللہ اپنے نور کو ضرور تکمیل دے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، کافروں کو تو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا۔ میرے محترم سامعین، اس آیت مجیدہ دو چیزاں سامنے آئی ہیں، ایک کافروں دا ارادہ سامنے آ گیا، ایک اللہ دا ارادہ سامنے آ گیا۔ کافر دا ارادہ، کافر اللہ دا دشمن ہے، اللہ کافر دا دشمن ہے۔ یہ جڑے دو ایک دوسرے دے مخالف نے، انہاں دوہاں دا ارادہ اس آیت وچ سامنے آیا۔ کافراں دا ارادہ ہے کہ اللہ دے نور نو اپنے منہ دی پھونک مار کے اس طرح بجھا دیاں گے جس طرح چراغ نو پھونک مار کے بجھایا جاتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے چلو تہاڈا اپنا ارادہ ہے، میرا اپنا ارادہ، میرا ارادہ ہے کہ میں اس نور نو بجھن نہ دیاں گا بلکہ اپنے نور دی تکمیل کراں گا۔ یہ لفظ استعمال ہوا کہ اللہ کہ نور اللہ بافواہہم، نور اللہ، نور اللہ دا مطلب ہے اللہ کا نور۔ جیسے اے کتاب اللہ ہے، اے اللہ نہیں کتاب اللہ ہے، کعبہ اللہ نہیں بیت اللہ ہے، مصطفیٰ بھی اللہ نہیں اور رسول اللہ تے علی بھی اللہ نہیں اور ولی اللہ ہے۔ یعنی شکریہ کہ یعنی جڑا درمیان سے کہا ہے یہ نسبت دا ہے، اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول، اللہ کا ولی۔ یہ مطلب کافران دا ارادہ ہے کہ نور اللہ ہی، وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ مطلب کافر دی نظر بھی کوئی تے اللہ دا نور ہے۔ بہت شکریہ، تو بڑی توجہ فرمائی۔ میں نے تھوڑی جی جلدی ہے، میں لیٹ ہویا سا، 12 بجے آنا سی، کچھ لیٹ ہو گیا، پھر بھی چلو نماز تو بعد مہربانی، تھوڑی توجہ درکار سی ہوگی۔ یہ مطلب کوئی کافر نے جڑے وہ جنہوں بجھانا چاہتے ہیں انہوں دی نگاہ کوئی تے اللہ دا نور ہے نا۔ یار ایک بندہ ایک بندے مارنا چاہتا ہے، یہ مطلب وہ ٹارگٹ کرتا ہے، انہوں پتہ ہے کہ میں اینوں مارنا ہے۔ جنہوں مارنا چاہتا ہے آخر پہلا ٹارگٹ کرتا ہے، وہ دی ریکی کرتا ہے، وہ دا دشمن ہوئے تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں حملہ کتنے کرنا۔ یہ مطلب ہے کافر دی نظر بھی کوئی ہے جنہوں وہ بجھانا چاہتا ہے، جنہوں وہ مارنا چاہتا ہے، جنہوں وہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نور اللہ ہی، وہ اللہ کے نور کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کافران میں پتہ ہے کہ اے اللہ دا نور ہے۔ یار چلو پاہمیں مارنا ہی چاہتے ہیں، چلو بجھانا ہی چاہتے ہیں، انہوں نے پتہ ہے کہ اے اللہ دا نور ہے۔ میں نے افسوس لگتا ہے کہ کافران پتہ لگ گیا اللہ دا نور کیڑا ہے، مسلمان نے نہیں پتہ لگتا کہ اللہ دا نور۔ بھائی کمال ہے میں، بہت شکریہ۔ جڑے بجھانا چاہتے ہیں انہوں نے نشاندہی ہے نور خدا دی، تے جڑے نور تو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، نور تو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ نور روشنی نو آتے ہیں جی، روشنی نو، نور روشنی نو کیا جاندہ ہے، روشن چیز نو نورانی کیا جاندہ ہے۔ نورانی اس وقت سے کیا جاندہ ہے کہ روشنی دے وچ ہوندی ہے۔ میرے محترم سامعین، لائٹ آؤندی ہے تو بندے بڑے خوش ہوندے ہیں کیونکہ نور آ جاندہ ہے، روشنی آ جاندی ہے۔ لائٹ گئی ہوئے تو بندے پریشان ہوندے ہیں۔ یہ مطلب ہے نور دے آن نال شریف آدمی بڑے راضی ہوندے۔
بھائی روشنی ہوے گی تو شریف آدمی راضی ہوئے گا. جس بندے کسے دا روشنی گئی ہوئے، لائٹ نہ ہوئے، بجلی گئی ہوئے، مثلا کسے بندے نے کسے دا ککڑ کڑنا ہوئے، کبوتر کڑنا ہوئے، مثلا کسے دی موٹر کھولنی ہوئے نیرے ویچے، وہ تو نہیں آندہ کہ لائٹ آ جائے. بھائی لائٹ دے ہو یا کہ گانا. اگر کسی بچے نے کتاب پڑھنی ہے وہ آکھے گا یا اللہ لائٹ آ جائے. کسی دی شادی ہے، کھانا شانا دینا ہے، وہ آکھیں گے یا اللہ جلدی لائٹ آ جائے. مسجد دے اندر کو پروگرام قرآن خوانی ہو رہی ہے، بندے بیٹھے نے، انہیں قرآن پڑھنا ہے، وہ آندھنے یار اللہ کرے لائٹ آ جائے. یہ دا مطلب ہے ہر چنگا بندہ نور نو پسند کرتا ہے، لائٹ نو پسند کرتا ہے. یہ جننے بندے راتی ڈکیتی کرنا چاہتے ہیں، کسی چوری کرنا چاہتے ہیں، کسی دی جیب کٹنا چاہتے ہیں، کوئی عیب کرنا چاہتے ہیں، غلط جگہ تے جانا چاہتے ہیں، وہ سارے چاہتے ہیں کہ یا اللہ لائٹ نہ آئے، یا اللہ لائٹ نہ آ جائے. بلکہ جدو لائٹ آؤندی ہے ادو بھی جڑے شریف آدمی ہوتے ہیں وہ آندھے آؤ لائٹ آ گئی جی، آؤ لائٹ آ گئی، خوشی دا اظہار ہے. اچھا لفظ دوجے پاسے بھی ہوئی ہے. اگر کوئی بندہ چوری پہ کرتا ہے لائٹ آ جائے، وہ آندھا آؤ لائٹ آ گئی. لفظ دو دے ایک نے، ارادہ دو دا ایک نہیں. یار لفظ دو دے ایک نے، وہ راضی ہویا لائٹ آؤں تے جڑا چور ہے، اچکا ہے، بدماش ہے، نقصان دینا چاہتا ہے، انہوں لائٹ دی تکلیف ہے، لائٹ دی تکلیف ہے. یہ دا مطلب ہے یار لائٹ آوے، روشنی آوے تے اندھیرا مکدا ہے. یہ دا مطلب ہے نور دا مخالف ہی ہوتا ہے جڑا اندروں چور ہوئے. مولا تو جزائے خیر دے جدے اندر کوئی چور ہوئے، وہ نور دا مخالف ہوتا ہے. اللہ دا کوئی نور ہے جی جنہوں کافر بجانا چاہتے ہیں. میں وہ نور قرآن چو پڑھنا چاہنا، میں کوشش کرنا کہ قرآن حکیم چو پتہ چلے کہ اللہ نور قرآن چ کنو کنو آکھے. پہلی آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ تغابن دی پڑھ رہے ہیں. خالق کائنات اے ذہن چ رہے کہ کافر نور نو بجانا چاہتے ہیں. میرے علم ہے کہ آج دی مجلس جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دی بارگاہ چ نرزانہ عقیدت ہے، تو میں بی بی دی بارگاہ چ آنا چاہنا. لیکن بی بی دی بارگاہ ایسی ہے، اے ایسی بی بی اللہ دی کائنات ہے جدی شان بیان کرنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پہ. مہربانی جنہوں تمہیدن دے مانے ہوندے نے بہت شکریہ. پیش لفظ دے طور تے قرآن پڑھنا پائے گا، مقدمے دے طور تے قرآن پڑھنا پائے گا. خالق کائنات فرماتے ہیں کافر نور کو بجھانا چاہتے ہیں. ہن قرآن چوہنے ہیں کہ اللہ نور کنو کنو آکھیا، کافر کدا کدا دشمن. شکریہ. خالق کائنات فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ، پس اللہ پر ایمان لاؤ. سورہ مبارکہ تغابن آیت نمبر 8 ہے جی. خالق فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ، اے مومنو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَالنُّورَ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. مہربانی اللہ پر ایمان لے آؤ اور رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے. اور الحمدللہ اے وہ نور ہے جڑا اللہ نے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل کیتا ہے. یہ دا مطلب ہے اللہ دی نظر چ قرآن نور ہے. شکریہ جی. اللہ دی نظر چ قرآن نور ہے. یہ دا مطلب ہے کافر اے دا بھی دشمن ہے، کافر اے دا بھی دشمن ہے، انہوں بجھانا چاہتا ہے. یہ نور ہے. دوسرا نور میں پڑھ رہے ہیں جناب سورہ مبارکہ زمر دی ایک آیت مجیدہ 24واں پارہ. اللہ فرماندہ ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس بندے کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے سمجھو کہ وہ اپنے رب کے نور پہ آ گیا ہے. یہ دا مطلب ہے قرآن حکیم دی سورہ زمر دے مطابق اسلام نور ہے. یار اللہ فرماندہ ہے، شکریہ، اللہ فرماندہ ہے جس سینے دے اندر اسلام آ جائے سمجھو وہ نور دے اندر آ گیا. یہ دا مطلب ہے قرآن دے نزدیک اسلام نور ہے. پہلا کی نور ہے جی قرآن دے مطابق، ہمیں ہونے پڑے جی قرآن نور ہے. دوسرا اسلام نور ہے. مہربانی. تیسرا بھی پڑھ رہے ہیں وہ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 257. خالق فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. اچھا یخرجہم من الظلمات الی النور، چونکہ وہ ولی ہے لہٰذا لوگوں کو اندھیرے سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ تو پوری دنیا دے علماء نے دسیا کہ اللہ بندیاں نو بے ہدایتیاں نو ہدایت دیندا ہے، جڑے ہدایت چ نہیں انہوں نے گمراہی چو کٹ کے ہدایت چ لے آندا ہے. گویا قرآن دے مطابق ہدایت بھی نور ہے. مہربانی جناب. 3 نور میں جناب دے سامنے بیان کیتے ہیں. اگر کافر نور دے دشمن نے تے بجھانا چاہتے ہیں، یہ دا مطلب ہے وہ قرآن نو بھی مکانا چاہتے ہیں، وہ اسلام نو بھی بجھانا چاہتے ہیں اور وہ ہدایت بھی مٹانا چاہتے ہیں. یہ 3 میں قرآن چو نور پڑھیں.
میرا خیال ہے تو انہوں مطمئن ہونا چاہیے قرآن نور ہے، قرآن نور ہے قرآن دے مطابق، اسلام نور ہے قرآن دے مطابق، ہدایت نور ہے قرآن دے مطابق۔ کدی آج جس 103 چاکے چ آ جان نہ بندے جڑے زہرہ دے بابے نو نور نہیں مندے، حسنین دے نانے نو نور نہیں مندے، وہ اندر پیغمبر نور کے میں ہو گیا۔ اسی پیغمبر دیئے جے گل نہیں نہ کر دے، تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس کیا قرآن دے مطابق قرآن نور ہے یا نہیں، اسلام نور ہے یا نہیں، ہدایت نور ہے کہ نہیں؟ بندے من گئے نا جی، من جان گے جی کہ قرآن بھی نور ہے، اسلام بھی نور ہے، ہدایت بھی نور ہے۔ جدوں ترے نور بندے من جانا انہوں آکھو اس مسیطے کھلو کے دس اے تینوں قرآن کتھوں ملے ہیں، تینوں ہدایت کتھوں ملی ہے؟ بات رہو جا، قرآن کتھوں لے آئی، اسلام کتھوں لے آئی، ہدایت کتھوں لے آئی؟ پوری کائنات جان دیئے نبی بولے تے قرآن بنتا ہے، نبی دسے تے ہدایت بنتی ہے، نبی بیان کرے تے اسلام بنتا ہے۔ ایک مطلب ہے مجسم نور محمد ہے، جس سے قرآن ہے، جس سے ہدایت ہے، جس سے اسلام ہے۔ بھائی نبی بولے نے تے قرآن بنے، مہربانی ایدہ مطلب ہے نبی بولے نے تے قرآن بنے۔ آپ میری تقریر کدے بچوں پہ نکلتی ہے؟ تو آڈے چو کہ میرے چو؟ اور یار میرے بچوں میرے منہ چو نکلتی ہے، ایدہ مطلب میں تقریر پہ کرنا تو میرے منہ بچوں نکلی۔ جس بندے آکھا نعرہ حیدری او دے منہ چو نکلے، جنہیں آکھا یا علی او دے منہ بچوں نکلے ہیں نا۔ ایدہ مطلب ہے قرآن نکلے ہے تے نبی دی زبان وچوں تے اے بھی نور ہے، اسلام نکلے ہے نبی دے کردار وچوں تے او بھی نور ہے، ہدایت نکلی ہے نبی دی سیرت دے وچوں او بھی نور ہے۔ من جا مولوی جنہیں نبی دے وچوں ہوڑو نور ہوتے کمال ہے، قرآن نبی دے وچوں تے او بھی نور ہے، اسلام نبی دے وچوں تے او بھی نور ہے، ہدایت نبی دے وچوں تے او بھی نور ہے۔ تا نبی فرمایا سی حسین منی، فاطمہ بزت منی، علی منی، حسن منی، یہ سارے نبی سے ہیں، سارے نور ہیں، اور مجسم نور کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مہربانی بہت شکریہ تساں ہن جناب نبی بہت شکریہ نبی پاک دے منہ چویں ہدایت نکلی، نبی دے بیان کرنے والی اسلام سامنے آئے، نبی بولے نے تے قرآن پڑھے۔ ہن میرا خیال ہے سمجھ آ گئی، بچیاں نو سمجھ آ گئی ہے کہ پیغمبر اسلام دی دشمنی کدی وجہ تو سی؟ قرآن دی وجہ تو نور بجھانا چاہتے ہیں بھئی وہ بھی نکلتا نبی دے منہ چوں، اسلام نو مکانا چاہتے ہیں وہ نکلتا نبی دے کردار چوں، ہدایت مکانا چاہتے ہیں وہ نکلتی ہدایت نبی دی سیرت چوں۔ ہن سمجھ آئی پئی یہ جننے بندے نبی دے دشمن سن وہ نبی دے دشمن کیوں سن؟ اگر تسی توجہ نہیں فرمائی ہے تو ایک جملہ اور کہہ دیں، 40 سال تک حضور دی کوئی دشمنی بندہ ثابت کرے میں مجرم ہوں۔ بہت مہربانی ہے، 40 سال تک حضور دی کوئی دشمنی نہیں سی، صادق بھی یہی بندے مندے سن، امین بھی یہی بندے مندے سن، شریف النسب بھی یہی بندے مندے سن، فیصلے بھی میرے نبی کو کرواندے سن، کوئی روڑا نہیں سی۔ 40 سال بعد ہویا کی ہے؟ 40 سال بعد ایک دے نبی دے منہ چو قرآن نکلے ہے، ایک نبی دے کردار چو اسلام ظاہر ہوئے ہے۔ جیڑے ویلے پیغمبر نے اعلان نبوت کیتا نا جی، اے دشمنی دا آغاز ہوئے، دشمنی دا آغاز ہویا ہے تے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیتا گیا ہے۔ انہاں صاحب لایا کہ جتھوں روشنی نکل دی ہے نا وہ چراغ بجھا دے۔ یار روشنی یار ہدایت کتھوں نکل دی ہے؟ نبی وچوں۔ اسلام کتھوں نکلتا ہے؟ نبی وچوں۔ قرآن کتھوں نکلتا ہے؟ نبی وچوں۔ انہوں دا خیال سی کہ مخزن مکا دیو، خزانہ ہی ختم کر دیو، اے نہ ہوئے گا، اے نہ ہوئے گا، نہ اسلام ہوئے گا، نہ ہدایت ہوئے گی، نہ قرآن ہوئے گا۔ اے نبی پاک دے دشمن ہوئے نے دو چیزاں نے، ایک ہے جسم رسول، ایک ہے مشن رسول۔ مہربانی میں پیانا، ایک ہے جسم رسول، ایک ہے مشن رسول۔ اے جڑا قرآن ہے اے مشن رسول، جڑی ہدایت ہے وہ بھی مشن رسول۔ میرے عزیزو جڑا اسلام ہے یارو مشن رسول ہے، ایک جسم رسول ہے، جسم رسول ہے۔ اللہ فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
ہم نے نازل کیا ہے نا، ہم حفاظت بھی کریں بھائی سبحان اللہ، ہم نے نازل جو کر دیا ہے تو ہم حفاظت بھی اس کی ضرور خود ہی کریں گے۔ اے میرے کو آیت مجیدہ جناب وہ جناب دے سامنے میں عرض کر دینا، اللہ پاک نے ایک تے قرآن حکیم نو آکھیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ پاک نے ایک دوسری جگہ سورہ مبارکہ طلاق ایک آیت مجیدہ موجود ہے جی، وہ جناب دے سامنے میں عرض کر دینا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ لوگو تمہاری طرف ہم نے ایک ذکر کو نازل کیا ہے، ایک ذکر کو تمہاری طرف بھیجا ہے۔ آیت مجیدہ آگئی قد انزل اللہ علیکم ذکرن، ایک ذکر کو ہم نے تمہاری جانب بھیجا ہے، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، وہ میرا رسول ہے جو تمہیں آیتیں سناتا ہے، آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، وہ ذکر میرا رسول ہے۔ ایک ذکر اے وے جی جڑا میرے ہاتھ ہے جی، ایک ذکر ہو وے جی جدے وچوں یہ ذکر نکل ہے جی۔ میں پیانا قرآن حکیم سورہ حجر دے مطابق قرآن ذکر ہے اور سورہ طلاق دے مطابق رسول پاک بھی ذکر ہے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ نے ایک ذکر کے ذریعے ایک ذکر کو بھیجا، ایک ذکر کے ذریعے ایک ذکر کو بھیجا۔ یہ بھی ذکر ہے، نبی بھی ذکر ہے، فرق ہے، وہ فرق میں دس دینا، بڑا خوبصورت فرق ہے۔ یہ بھی ذکر ہے تے پیغمبر میرا بھی ذکر ہے، سرگو دے آڑے ہو اے دی وجہ تو او ذکر نہیں، او دی وجہ تو اے ذکر۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ میں بیاننا کہ اے دی وجہ تو او ذکر نہیں، میں اور لفظ بدلنا، قرآن کے ذکر کرنے سے وہ ذکر نہیں بنا، اس کے ذکر کرنے سے یہ ذکر بنا۔ اور آسان کرا بچیاں واسطے، قرآن کے بولنے سے محمد نہیں بنے، اور یار محمد کے بولنے سے قرآن بنے۔ کیا بات ہے، مولا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، میرا نبی بھی ذکر ہے۔ ہن نبی تساں ویکھے نے کتے؟ میں تو نہیں ویکھے، تساں بھی نہیں ویکھے، مہربانی اینو ویکھ لو، اینو ویکھ لو، اے او دے وچوں ہیں، اے او دے وچوں ہیں، اگوں حساب لا لو جدے وچوں ایسا ہوئے وہ آپ کیسا ہوئے۔ مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا ہے نا اسے، کہاں نزل بِهِ روح الامین وَلَا قَلْبِكَ، اے حبیب ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کیا۔ یہ مطلب ہے اے قرآن ان وسا ویکھیا جی جدوں تک مہدی نہیں نہ ہوں دے انہوں ویکھیا کرو، اور یار جدوں تک سرکار نہیں ہوں دے اس وقت تک نبی دو شہوہ چھڑ گئے سن، ایک قرآن تے اپنی اطرت اہل بیت، اطرت غیب ہے قرآن سامنے میں، جنہیں بندے روز نعرے لاندے نے یا امام المنتظر الاجل الاجل چھیتی آ، تے اینو ایک وار بھی نہیں کھول کے ویندے، انہوں نے امام مہدی دی کیڑی جلدی ہے؟ مہربانی پہلے پریکٹس کرو اے ہو جانو ویکھی دا کے میں یار ہر گھر قرآن موجود ہے یار، اگر قرآن گھر موجود ہے ایک صفحہ، شکریہ، ایک صفحہ تے روز دا پڑھیا کرو قرآن دا، کوئی بچی پڑھے کوئی بچہ پڑھے، جیڑا بندہ پڑھیا ایک صفحہ کھولو تو صحیح، ویکھو انہوں، جدو انہوں ویکھو گے نا پھر وضو پہلے کرو گے، اور یار جدو کھولنا چاہو گے پہلا وضو کرو گے نا، ایک غلاف دے پردے دے اندر ہے، اور غلاف دے پردے دے اندر ہے، جدو تو انہوں ویکھن دا ارادہ کرے گا نا پہلا وضو کرے گا پھر پردہ ہٹائیں گا پھر تینوں نظر آئے گا۔ میرا خیر قرآن نو وضو کر کر کے کھول کھول کے ویکھ، اے ہو جہاں دی زیارت کے میں کری نہیں۔ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں قرآن بھی ذکر ہے، میرا نبی بھی ذکر ہے۔ نبی کیسے سن ایتھو ہی صاحب لگتا ہے، اے قرآن پاک ہے، اے قرآن پاک ہے، کنے گھنٹے پاک رہندا ہے، کدی قرآن وضو کرن گیا ہوئے، قرآن غسل کرن گیا ہوئے، ہر ویلے پاک ہے، ہر ویلے پاک ہے، ہر ویلے پاک ہے۔ تو سوچ کدی تو قرآن نو بچوں کھول کے دی ایک صفائی شفائی کیتی ہوئے، کوئی آیتاں سدیاں سدیاں کیتی ہوں، نہیں مطلب کسے ویلے کو آیت انج ہو گئی ہوئے تو سویرے اٹھ کے اج کیتی ہو، نہیں
اور جدو اینو کسے اپریشن دی لوڑ نہیں اس ذکر نو کسے اپریشن دی لوڑ نہیں. بہت شکریہ آباد رہو. اے بھی ہر ویلے پاک ہے. بولو بولو او بھی بہت شکریہ. او بھی ہر ویلے پاک ہے. اے دی حفاظت بھی اللہ کرے گا. او دی حفاظت بھی. بہت شکریہ. اے بھی پاک ہے ہر ویلے پاک ہے. او بھی پاک ہے ہر ویلے پاک ہے. بہت شکریہ. اللہ فرماتا ہے اے دی حفاظت بھی میں کروں گا. او دی حفاظت بھی میں کروں گا. نہ انہوں بجھن دیاں گا نہ انہوں بجھن دیاں گا. او بھی قائم رہے گا. اے بھی قائم رہے گا. رکھ میرے انگو قرآن تے ہاتھ تے دس. یہ بھی ذکر ہے وہ بھی ذکر ہے. فرق کیا ہے؟ مصطفیٰ کا جسم ہے اور یہ مشن ہے. کمال ہے. بہت شکریہ. اللہ جسم رسول کی بھی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا اور مشن رسول کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا. اللہ نے جس طرح جسم رسول کی حفاظت کی اسی طرح مشن رسول کی حفاظت کی. بندے مندے نہیں جے قرآن نو کدی من جاننا ہر ویلے پاک ہے تو پھر مننا پہندا پہ جی دے منہ چوں نکلے وہ بھی ہر ویلے پاک ہے. کمال ہے جنہیں بھیجیا وہ بھی ہر ویلے پاک ہے. تے جڑا لے کے آیا جبریل وہ بھی ہر ویلے پاک ہے. تے جس لوح محفوظ تو اترے وہ بھی ہر ویلے پاک ہے. تے جتھے منہ چوں نکلے وہ ہر ویلے پاک ہے. تے جس دل چوں نکلے ہر ویلے پاک ہے. تے جتھے لکھے ہیں یہ بھی ہر ویلے پاک ہے. من جا ہر ویلے پاک. تیرا کی خیال ہے جنہیں دی حفاظت انج کیتی ہے کہ جتھے رکھیا وہ لوح محفوظ ہے. جہاں لے کے آیا وہ امین ہے. جدے دل تے اتریا وہ دا قلب اطہر ہے. جدے منہ چوں نکلیا وہ دا منہ پاک ہے. جتھے لکھیا ہے صفحے پاک نے. تیرا کی خیال ہے نبی جان لگیا کسے پلید نو دے جانا سی؟ کمال ہے بھائی کمال. مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. ایک نظام طہارت قبلہ باقاعدہ. اصل چکار لے بھی کہ اگر بندے نبی نو ہر ویلے پاک مان جاننا ہر ویلے کدی پہلا آپریشن کراندے نے کدی دوجا کدی تریجا کدی چوتھا. اور یار من جو انکم اور رجسا نبی دے نیڑے پلیتی آئی نہیں آپریشن دی لوڑ کی سی. اصل گل لے وے کہ بندے اندروں جان دے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی بندے جان دے نے. اگر پیغمبر نو ہر ویلے پاک من گئے تے پیغمبر تو بعد ہادی بھی اونا نو مننا پڑنا جڑے ہر ویلے پاک. کمال ہے بھائی کمال. لوگ آندے نے مدینے دیاں پاک گلیاں. مدینے دیاں گلیاں بھی پاک نبی دی نسبت. مدینے دیاں گٹھا بھی پاک نبی دی نسبت. مدینے دیاں گڑیاں بھی پاک نبی دی نسبت. جنو جنو پاک آکھنی آگ ویسے پورا مدینہ ایک جیسا ہر وقت پاک ہوتا تو سارے مدینے کے دروازے مسجد میں کھلے رہتے. سب لوگوں کے دروازے مسجد میں بند کرا دیے گئے الا باب علی بن ابی طالب. ایک دروازہ کھلا تھا اور وہ بھی علی بن ابی طالب کا. صحابہ دے احسان دی وجہ تو اسی شیعہ ہوئے ہیں. صحابہ دی مہربانی دی وجہ تو اسی شیعہ ہوئے ہیں. حضرت علی نے کسے پوچھا بے غیرت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو احسان بھلا دے. ہائے ہائے جو احسان بھلا دے وہی بے غیرت ہوتا ہے. ساڑھے تے صحابہ دا احسان ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین دا. اسی احسان فراموش نہیں. تسی چپ ہو گیا ہو میرا خیال تو انہوں پتا ہے پہ ساڑھے تے سیالکوٹ والے تے احسان ہے تو اڑے تے کوئی نہیں. میں پہ آنا کل شیعہ تے صحابہ دا احسان ہے. میں دسن لگا بے غیرت ہندہ جڑا احسان پلائے. صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑھے دروازے کنے بند کرائیں؟ فرمایا اللہ نے. علی دا کنے کھلوایا؟ فرمایا اللہ نے. جڑا احسان صحابہ نے کیتا ہے گل کھل دی نا جے صحابہ سوال نہ کر دے. صحابہ نے پوچھا سانو ذرا دس دیو او دی بھی بیوی ہے تے بچے نے ساڑھی بھی بیوی ہے تے بچے نے ساڑھے بند کیوں کرائے گئے تو او دا کھلوایا کیوں گیا؟ پیغمبر اعظم نے فرمایا اصل میں ہر مرد اور ہر عورت ہر وقت تو پاک نہیں ہوتے. ہر وقت تو ہر مرد و زن پاک نہیں ہوتا. ہر وقت تو کسی کے بچے پاک نہیں ہوتے. ہر وقت بندہ مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہوتا. جس کا دروازہ کھلا ہے وہ بھی ہر وقت پاک ہے. اس کی زوجہ بھی ہر وقت پاک ہے. اس کی اولاد بھی ہر وقت پاک ہے.
شکریہ قبلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ میرے سامنے تھوڑے سامنے قرآن ہے. اج تو میں کھولیا ہے یہ قرآن دا دوجا پارا ہے. اتھوں بھی پا گئی پا گئے ایتھوں 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 اتریاں پاریاں تقسیم کر لویں تری کٹھے ہون تاں بھی سارے پاک رہے. کلا کلا ہو جائے پھر بھی پاک ہے. تھوڑی کیا بات میں بیاننا تری پارے تسی تریاں گھراں دے ہوندے ہو 40 کے ساتھ 40واں ہوئے کیا پڑھ چھڑیا جی. وہ جڑا کلا ایک گھر گیا ہے نا وہ کلا ہی پاک ہے. اور دوجا وکھرا پاک ہے تریجا وکھرا پاک ہے 14واں وکھرا پاک ہے اور 12واں وکھرا پاک ہے. چلو 114 صورتاں نے ایک کلی کلی صورت بھی کر لو نا ایک کلی کلی بھی پاک ہے. اے من جا یار جی میں قرآن تی صورت پاک ہے پارا پارا پاک ہے. آل رسول نجف چوبے تاوی ہونی پاک ہے کربلا چوبے تاوی ہونی پاک ہے مشہد چوبے تاوی ہونی یہ پارا پارا پاک ہے. یہ آیت آیت پاک ہے. انہاں دا بیٹا بیٹا پاک ہے. صدقے جاواں انہاں دی بیٹی بیٹی پاک. سار اٹھاؤ میرے نال مولا تو انہوں جزا دے. یہ دا مطلب ہے اللہ نے جسم رسول بھی بچایا ہے اور مشن رسول بھی بچایا. دو لفظ نے اگر ذہن چاہا تو میں ان تکمیل دینا. ایک ہے جسم رسول بولو یار ایک ہے مشن رسول. مشن کی مشن نبی دائے وے کہ حلال حلال ہے حرام حرام جائز جائز ہے اور ناجائز ناجائز ہے. اے وے نبی دا مشن. وہ مخالف ہوئے نے مشن دے دشمن ہوئے نے جان دے مخالف مشن دے نے. اور یار مخالف میں پیانا منوں لمبیاں آیتاں نہ پڑھنیاں پہ. اس قرآن نے لوگاں نو آ کے دسیا روشنی پھیلی ہے. نیرا سی تو روشنی کی تھی جتھے جتھے تھوڑا تھوڑا نیرا سی اتھے علیہ السلام نال بھی گزارا ہو گیا. آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جتھے کوپ نیرا سی نا اتھے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ. میں پیانا میں نیرا پڑھن لگا تو لمبی گل ہو جائے گی. خدا دی قسم سراجن منیرہ اللہ نے فرمایا سراجم یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. ہم نے تجھے چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجا اور وہ چراغ کو پھونک مار کے بجھانا چاہتے. میرے لوگ دیکھنا چراغ کو اور پھونک مار کے بجھانا چاہتے ہیں. نیرا سی تے اللہ چراغ باڑیا نا وہ اتھڑ بلب دی لوڑ ہے ایسا ہے کتے وہ شوچاننے اللہ دے بندے ہو. نیرا ہویا تو بلب لانا جی کہ نہیں. یہ دا مطلب نیرا کرنا سی. قرآن تو میرے ہاتھ نے میرے نبی دا نور ہدایت چمکن تو پہلا بندیاں نو پتہ ہی کوئی نہیں سی ماں کون ہے بہن کون ہے پانجی کون ہے بھتیجی کون ہے. اینا نیرا اینا نیرا. شراب ہے تو بندے پی بھی جاندے نے سود ہے تو بندے کھائی جاندے نے زنا ہے تو بندے کری جاندے نے ماں بہن دی تمیز. اینا نیرا اے جویں چمکیا نا نور ہدایت ہار اس بندے نو تکلیف ہوئی جڑا ناجائز کر رہا سی. صدقے جاواں بھائی مولا دوارو جزائے بہت شکریہ کہ بلا جڑے بندے ناجائز کر رہے سن انہوں تکلیف ہو گئی. اور پھر سارے کٹھے ہو گئے. سود خور بھی نبی دے خلاف زنا کرنے والے بھی نبی دے خلاف شراب خور بھی نبی دے خلاف اچھا لوگوں کو بھتا لینے والے بھی نبی دے خلاف ناجائز قتل کرنے والے بھی نبی دے خلاف ڈکیتیاں کر. انشاءاللہ کوئی بندے دا پتر نہ ہوئے گا جنہیں نبی دی مخالفت چاہے نا. اللہ فرمائے میرے حبیب فکر کرن دی لوڑ نہیں. آئے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. پہلا میں حفاظت تسا کیتی سی ہون بھی حفاظت تسا کرنی ہے. تیرے جسم کو بھی ہم بچائیں گے تیرے مشن کو بھی تواڈی خیر ہوئے. جسم کو بچانے والے بھی ہم ہیں اور مشن کو بچانے والے بھی ہم ہیں. رکھ مولوی میرے آنگو قرآن تے ہاتھ تے دس نہ کھلے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس. سب تو پہلا اللہ نے جیڑا جسم دی حفاظت دا انتظام کیتا ہو کی اے غلاف ہے اے قرآن حکیم دی حفاظت کرتا. اے میں ویہ کے رکھے ہے اے پاک ہے تے اے دی حفاظت واسطے میں رکھے ہے.
پلید کپڑا میں یہ حفاظت واسطے نہیں رکھتا، پلید کپڑا میں یہ حفاظت واسطے نہیں رکھتا، یہ بھی ذکر ہے تو وہ بھی ذکر ہے، یہ وہ منہ چو نکلیا ہے، اس ذکر دا نام مصطفیٰ ہے۔ اللہ دیا بندیا تو ایدہ غلاف بنانا ہوئے تے پاک کپڑا تلاش کرنا ہے، اس ذکر نو ابو طالب دی چوڑی چی رکھن لگے، اللہ سوچیا ہی نہیں گو اللہ بھائی واہ، اب دے خدا یہ بھی ذکر ہے تو وہ بھی ذکر ہے، وہ دی وجہ تو ہے پاک ہے۔ اللہ فرماندہ علام یجد کا یتیمان فآوا، جب تب یتیم تھے تو ہم نے آپ کو جگہ دی۔ اے بچہ تو شیعہ کدی خرگوش کھاتا جی؟ نہیں آندھا بچہ میں شیعہ میں کدی خرگوش دا گوشت کھاتا ہی ہو سکا نہیں، اے اجے گھر نہ گوشت لے آندا ہے نہ سبزی لے آندا ہے، اے ذمہ دار نہیں چھوٹا بچہ ہے، انہاں دے گھر دے جو پکاندے نہیں کھاندا ہے، گھر دے نہیں کھاندے بھی نہیں کھاندا، گھر دے نہیں کھاندے اے بھی نہیں کھاندا، گھر دے نہیں نہ خرگوش کھاندے اے بھی نہیں کھاندا، اے او کھاندا ہے جو اے دے گھر دے کھواندے نے، محمد او کھاندے سن جو ابو طالب کھواندے۔ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، ہم نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اے رسولو وہ شے کھانا جو طیب و طاہر ہو۔ یہ دا مطلب ہے ابو طالب کے گھر پکتی ہی طیب تھی۔ سارے جہان نو کتھوں پتہ لگا تکبیر پا کے تے ذبح کر کے یا نہر کر کے کھائی دا، نبی دسیا نا، اور یار نبی دسیا نا تکبیر پاؤ، اللہ اکبر رکھو، حرام نہ کھایا کرو۔ یہ جو نبی پاک چھوٹے ہوندے سن حضور ال گوشت نہیں سی پکدا، یہ تے ہاشم سن، ہاشم گوشت کھوا کھوا کے تے ہاشم مشہور ہوئے سن، جڑا گوشت دے شور بچ پیوں پیوں کو روٹیاں کھوائے انہوں ہاشم آندے، گوشت نال پکدا سی، اونٹاں نو نہر کردے سن، انہاں پرانا گوشت پکدا سی، خدا دا نا جے دسو او جدوں نبی ایسو مرے سن تکبیراں کون پاندہ سی؟ کمال ہے بھائی کمال۔ اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا، جس میں رسول بچانے والا بھی اللہ ہے، صدقے جاؤں شکریہ قبلہ تو سا میری مدد کیتی ہے، بہت مہربانی۔ مشن رسول بھی بچانے والا اللہ۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، ایک رات ایسی آئی ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اللہ نے ایک رات میں جس میں رسول بھی بچا لیا، مشن رسول بھی بچا لیا۔ بھائی جسم رسول تو مراد ہے صورت رسول، اور مشن رسول تو مراد ہے سیرت رسول۔ صورت ظاہر میں ہوتی ہے، سیرت باطن میں ہوتی۔ نبی کی صورت بھی بے عیب تھی، مہربانی، نبی کی سیرت بھی شکریہ بے عیب تھی۔ نبی نے 40 سال صورت نال سیرت منوائی، تھوڑی کیا بات، اور یار 40 سال تک صورت سامنے سی، لیکن صورت نہیں ایسی صورت پیدا کر دیتی۔ میں نو بے ادب سمجھ دیو، میں بھی ادب دی گل پہ کر، میں پہ آنا لوگ اندرے میں بڑا ادبی گل پہ کرنا، صورت محاورتاً استعمال پہ کر۔ نبی نے 40 سال اس صورت کی وجہ سے ایسی صورت پیدا کر دی، حالانکہ ابھی صورت بھی کوئی نہیں اتری تھی۔ نبی نے اس صورت کے ذریعے ایسی صورت پیدا کر دی کہ عرب کے بدو بھی مان گئے، طاہر بھی تو ہے، صادق بھی تو ہے، امین بھی تو ہے۔ سارے مکہ دیاں مانتا نبی دے گھر سان۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میرے حبیب کافر تیرے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، تجھے قید کر دیا جائے، او یقتلوکا، یا تجھے قتل کر دیا جائے، او یخرجوکا، یا تجھے شہر سے نکال دیا جائے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تدبیریں تیرے خلاف کر رہے تھے، ہم تدبیریں ان کے خلاف کر، سبحان اللہ، وہ تدبیریں تیرے خلاف کرتے تھے اور ہم تدبیر ان کے خلاف کرتے تھے، کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ ہم پھونک مار کے بجھا دیں گے، ہمارا ارادہ تھا کہ ہم چراغ بھی بچائیں گے، روشنی بھی بچائیں گے۔ کیا بات ہے، سراج بھی بچائیں گے، روشنی بھی بچائیں گے، یعنی صورت بھی بچائیں گے اور سیرت بھی بچائیں گے، گویا جسم بھی بچائیں گے
تو سانو گل بول جاندی مشن صدقہ کیڑا شکریہ بھائی مشن بھی بچائیں گے اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے سب سے بڑا انہاں دی ساریاں تدبیراں اسی مروڑ کے رکھ دیاں فرمایا حکم کرو کی کرو فرمایا آج مکہ چھوڑ سال اٹھاؤ بھائی سال اٹھاؤ آج مکہ چھوڑ دو یہ ہماری تدبیر ہے ان کی تدبیر قتل کی ہے ہماری تدبیر تجھے بچانے کی ہے ہم صرف تیرا جسم نہیں بچانا چاہتے تیرا مشن بھی صدقہ جی بچانا چاہتے ہیں آج مکہ چھوڑ دو جس کو ہم کہتے ہیں اسے مکہ چھوڑ کے نہ جانا اور جسے ہم کہتے ہیں اسے ساتھ لے کے نہ جانا یہ تدبیر خداوندی تھی کوئی بندہ اللہ دی تدبیر اچھ مشورے نہ دے او گئے کیوں تے او رہ کیوں ساؤں گیا ہو نہ کوئی بندہ جرت نہ کرے واللہ خیر الماکرین اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے جنہ انہاں بنایا چھتیا ٹھیک ہے اگر نہیں چھتیا انہوں نے مرضی اسی مفت تدبیرہ دے اندر کی لگنے جدو مرضی ہوئے کہ کوئی چھت لڑنے بھائی جدو بندہ جنہیں جوگا ہوئے انہی گل کرنی چاہیے ایتھے کھلو کہ بندہ تدبیر دے پائی جی اگے بھی یہ نہیں چھتو اے آکھر لیا توں کنے پیسے دینا اگوں آکے مرضی کرو تو تدبیر دے اندر کی ٹکری تدبیران دئیے تو خرچ ہوتا اللہ پاک نے تدبیر دیتی جڑا مناسب سی نبی نال لے گئے جڑا چھٹ کے جانا ضروری سی ان نبی چھٹ گئے کنوں چھٹ گئے مولا علی اپنے بستر تھے ہوں ایک جملہ کہنا حضور گلی جو نکل کے گئے نے تے گلی ایک سارے منافق کافر پھر دے سن یار جے انہاں دا پروگرام جان دا بن گیا سی انہاں دا مارن دا بنیا سی وہ 12 بدماش ہر قبیلے دا ایک ایک نمائندہ کٹھا ہو کے کھلوتا سی تے وہ جان کتے دینا سانے علماء فرماندے نے نبی نے مشت بھر خاک اٹھا کے پھینکی تے انہوں نے نظر ہی نہیں آیا تے نبی بچوں نکل گئے اگر صرف جسم بچانا ہوتا تو بندے اندھے کر دیے جاتے کیا بات ہے بھائی ایک مٹھ پر کے ہور سٹ دے تے بندے ہی انہیں ہو جاندے جنہاں نو نبی جاندا نہیں تے سیا انہاں نو منجی دس دی سی نبی دی او یار ایک مشت بھر سٹی تے بندے انہیں ہو گئے ایک اور سٹ دے نبی پاک تے ساری رات لگے پھر دے انہیں ہو گئے 4 پائی دس دی تے اتے تیر مار دے 4 پائی دس دی تے نیزہ مار دے یہ دا مطلب ہے اگر صرف جسم بچانا ہوتا تو پھر بندے اندھے کر دیے جاتے علی صرف جسم بچانے کے لیے نہیں لیتے مشن بچانے سبحان اللہ مولا بھائی تنوں جزائے خیر دے لوگ آندے نے حضرت علی نے حضور کا جسم خبردار جسم بچانے کے اور بھی طریقے تھے تو اڈا کی خیال جٹ جدو گھر ہوندے نے باہر کھوڑیاں انہوں اسی آنے پنجابی سیالکوٹی پنجابی کھوڑیاں باہر ڈنگر شنگر بدے ہوندے نا جی باہر جدو ڈنگر نکلتے ہیں سردیاں چو باہر جی میں نکلتے ہیں پہ تے گھر آنا ہوئے رات نو تکلیف ہو سکتی ہے سر درد ہو سکتی ہے بخار ہو سکتا ہے یا گھر بندے آنا ہوئے وہ حال رکھ کے پنجاڑی اتر رہائی پاؤں دوروں پتہ لگے بندہ سوتا ہے اور بھی کئی طریقے ہیں وہ بولو یار اللہ پاک کو بڑا جا طریقہ ہے تو انہوں پتہ ہے حضرت یوسف نو بنیامین ملانا سی نا اللہ نے اللہ تدبیر دسی کہ دی چھاٹے درو پا رکھ چھڑو جدی چھاٹ جو نکلے گا انہوں پھاڑ لائے تو بنیامین چ رکھے اللہ کو بڑے طریقہ ہے جے اللہ بڑا مدبر ہے اور سب تو بڑا مدبر ہے صرف نبی دی جان بچانی مقصود نہیں سی کیونکہ نبی کا مشن بچانا مقصود تھا پیغمبر نے 40 سال چ منویا سی میں صادق ہاں میں امین ہاں اگر جان بچانی مقصود ہوندی
علی نو نہ بھی لٹا دے تے جان تے بچ جانی سی سویرے اٹھ کے بے غیرتاں نے آکھنا سی ساڈیاں امانتاں بھی لے کے ٹر نہیں تو غور فرمایا اسے لٹا جو جسم بھی بچا لے مشن بھی بچا سبحان اللہ سویرے اٹھ کے مولا علی فرما رہا سن لوگوں جس نے رسول سے جو لینا ہے جس نے رسول سے جو لینا ہے وہ آ کے علی سے لے جائے یہاں صرف امانتوں کی دولت اور زیور کی بات نہیں ہو رہی تھی سویرے بندے آ کے جدہ ایک توڑا سی وہ آ کے 5 توڑے نے جدہ ایک 2 والیاں سنو سکیا ساڑی بچی دا پورا سیٹ سی جدہ 1000 درم سی ہو سکیا ساڑا 10,000 درم سی جدہ 100 دینار سی ہو سکیا ساڑا 10,000 دینار سی مولا علی فرماندے نے دال آندے ہو پہ دال آنا چاہتے ہو دھوکھا دینا چاہتے ہو تو انہوں پتہ ہے کہ وہ امین تے دس کے نہیں گیا امین تے دس کے نہیں گیا کیونکہ وہ امین ہے وہ تو کسی نے خبر نہیں کرتا کہ ساڑی امانتاں کنیاں نے جی میں مینیجر کدی بھی نہیں پیسے دستا پتر نو بھی تیرے ابے دے کنے ہی تھے پیسے کیونکہ وہ امین ہوندے نے وہ دس کے نہیں گیا تے علی بے خبر ہے جو علی کو بے خبر سمجھے وہی مشرک ہوتا کمال ہے انہوں نے پتا سی کہ علی تو بے خبر نے ایتھے 10 روپیے تو 20 کہہ دینے 20 نے تو 40 کہہ دینے میرے مولا اے میں ایک جملہ آکھن لگا جی اپنی خطابت دا انہاں دا دا لگ جانا سی انہاں دا ایک باری دورہ دا سی لگا نہیں انہاں دا دا لگ جانا سی جے کوئی نبی دی جگہ تے آپ آیا ہوندہ تو غور نہیں فرمایا یہ نبی کی جگہ پر نہ آنے والا مرضی سے آیا نہ پیغمبر نے ذاتی مرضی سے اللہ کی تدبیر سے علی کو لٹایا گیا سویرے حضرت علی نے فرمایا خبردار وہی مانگو جو تم نے رکھی تھی کہنے لگے ہی رکھی سی فرمایا پھر چپ رہو آپ میں بتاتا ہوں کہ مجھے ہی کیوں لٹایا گیا چپ رہو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کی اتنی ہے اور اس کی اتنی ہے نبی نے کہہ جو دیا ہے انا مدینۃ العلم علی بابوہا علی فرماتے ہیں آج نہ تم بولو گے نہ میں بولوں گا نبی کا وسیع امانتوں کو حکم کرے گا ایک رات میں سو کے نبی کا جسم بھی بچا لیا نبی کا مشن بھی بچا لیا آ گیا میں اس بی بی تک جی میں گل کرنا چاہتا سا بہت شکریہ یہ عرب دے بدووں نے ایک اور بڑا زوم سی ذہن کہ دا اولاد کوئی نہیں اس تو بعد اسی مشن ختم کر دیں نہیں تو ہاں سننا وہ سوچتے تھے کہ جب جسم ختم ہو جائے گا تو ساتھ شکریہ جی کنے بندے بولے نے سلام پیش کرنا نوجوان وہ سمجھتے تھے کہ جب جسم کو ہم مار دیں گے تو ساتھ ہی جسم کے مشن بھی دفن ہو جائے گا خصوصاً اس دن بڑے خوش ہوئے جس دن حضور کا بیٹا فوت ہوا میں بڑی اہم گل کر رہے ہیں بیٹا فوت ہوا مشرک خوش ہوئے اور کیا کہتے تھے ہوول ابتر ہوول ابتر ہوول ابتر یہ اس کی نسل ہی کوئی نہیں یہ بے اولاد ہے یہ ابتر ہے یہ ابتر ہے یہ ابتر ہے کیوں خوش سن ان کا ابتر کہنا دلیل بنتا ہے کہ وہ جسم کے ساتھ مشن کو بھی ختم کر دیکھنا چاہتے تھے اور مشرک بھی جانتے تھے کہ اس کے مشن کو کوئی بیٹا ہی آگے لے کے جا سکے مہربانی نہیں میں نے لطف نہیں آیا بچے ذرا دوبارہ سو مہربانی نہیں وہ جڑے ویلے نبی پاک دا بیٹا فوت ہویا ہے صحابہ کرام ہے سب اور 2 4 5 مہربانی وہ صحابہ نبی پیر ہے وہ مرید رہے وہ رسول ہے وہ صحابہ نے مشرک نے یہ سوچا کہ اس کا بیٹا مرا ہے اس کا مشن بھی ساتھ دفن ہو جائے گا مشرکوں نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اس کے ماننے والے مشن کو لے کے آگے ہون راضی ہوں یہ مطلب ہے بدو بھی جانتے تھے کہ نبی کے مشن کو آگے لے جانا یہ امت کا کام نہیں ذریت کا کام ہائے امت اور ہے ذریت کلمہ پڑھنے والے اور ہیں اور نبی کی اولاد
سمجھ رہے تھے کہ اس کے مشن کو آگے بیٹے ہی لے کے جا سکتے تھے، وہ تو فوت ہو گئے، اب ہم مشن ہی کھا جائیں گے۔ چاہتے ہیں کہ ہم منہ کی پھونکوں سے، پہلی آیت سن لو پھر، اس چراغ ہدایت کو بجھا دیں گے۔ اللہ نے بھی تکلفن نہیں آکھیا کہ نبی ان سے کہہ دے اگر تو آ بھی گیا، یہ صحابہ جو ہیں، یہ تیری امت جو ہے، یہ مشن کو آگے لے کے چلے گی۔ فرمایا خبردار ان سے کہہ دے میرا جسم رہے نہ رہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تیرا دشمن بے نشان رہے گا، کیونکہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ اور لوگوں پیر کرم علی شاہ لکھتے ہیں ضیاء القرآن میں، ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی، آخری نبی کی نسل اس کی ایک بیٹی سے۔ بیٹیاں 4 مانو یا 1000 مانو، نسل کل بھی ایک سے تھی، مہربانی، نسل آج بھی ایک سے ہے۔ یہ مطلب ہے شب ہجرت جسم اور مشن کو بچانے والا علی اور نسل رسول کو بچانے والی فاطمہ۔ اسی لیے نبی نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفر بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ کائنات میں ایک جوڑا ہے جس کی وجہ سے جسم رسول بھی بچا، وہ جو یزید کے دربار میں کھڑی تھی وہ مشن کی وارث بن کے بول رہی تھی۔ جسم بچا تو اہل بیت کی وجہ سے، مشن بچا تو اہل بیت کی وجہ سے۔ زہرا کی لاڈلی کی سب سے بڑی قربانی میں پڑھ رہا ہوں، بی بی ولیت العظمیٰ دے درجے تے فائز نے۔ ولی با اختیار ہوں ہے، چاہے تے پانی روک دے، چاہے تے ہوا نو روک دے۔ اللہ اولیاء نو اختیار دے، بولو یا کیا حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ نہیں کیتے؟ اللہ اختیار دیتا ہے نا، اللہ اختیار دیندہ ہے اولیاء نو۔ بی بی نے اپنی ولایت ویر بچان واسطے استعمال نہیں کی۔ کنیا بندہ سنی میری گل، ویر ٹورے نے تو بی بی ولایت استعمال نہیں کی، پتر ٹورے نے تو بی بی اپنی ولایت استعمال نہیں۔ پورا دن کربلا دا بی بی پیو دے حوصلے نال گزارے، پورا سفر بی بی زخمی ہو گیا۔ سب تو پہلا زخم بی بی نو شمر دے نیزے دا لگ گیا جدو اس ملاؤن نے بی بی دی چادر بلند کی۔ اس تو بعد 10 محرم دی شام جدو ہوئی ہے، عمر صاحب نے اعلان کیتا سجاد نو مار دیو، کوئی انہاں دی نسل چو زندہ نہ بچے۔ خدا دی قسم اللہ فرمایا سی ہم حفاظت کے ذمہ دار آباد رہو۔ مشن دا وارث سجاد سی۔ حضرت زینب عالیہ نو انیاں ضرباں لگیاں نے، شام غریباں۔ حضرت کبرا سلام اللہ علیہ نے آکھیا سی اماں میں تیرے گل چ باہماں پا کے رو لواں۔ حضرت کبرا سلام اللہ علیہ نے پھوپھی جان نو آکھیا میں تواڈے گل چ باہماں پا کے رو لاں، تے بی بی فرمایا بیٹی اوتھے کھلو کے رو لے، مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی، بڑی مشکل ہے جا۔ بی بی فرماتے نے میں شام غریباں دے مٹھے مٹھے اندھیرے وچ آکھیا پھوپھی مینوں ویکھن تے دیو تانوں ہویا کی؟ یقین کرو اے جڑا تہاں رکھیا نا میز تے غلاف کالا۔ بی بی فرماندی ہے جدوں میں پھوپھی دی گردن نو غور نال ویکھیا تے میری پھوپھی دی گردن دا رنگ سیاہ ہو چکا سی۔ تے میں پھوپھی نو پوچھیا اماں تانوں ایتھے کی ہویا ہے؟ دل قابو کر کے روایت سننا۔ بی بی ملکہ شام نے فرمایا بیٹی جدوں تو سجدے دے عالم میں نا اپنا برقع بچان واسطے، اپنا پردہ بچان واسطے تو کافی دیر دی سجدے دے عالم میں بلدیاں خیمیاں چاہاں۔ بی بی فرماندی ہے سجاد نو مارن آئے سر میں اگے کھڑا ہوں، کدی میں سجے ہو جاندی سا، کدی میں کھبے آباد کھبے ہو جاندی سا۔ مینوں ماریا ہی جمعے دیا نمازیاں، مینوں ماریا ہی قرآن دیا گالیاں، مینوں ماریا ہی نانے دے نام نہاد امتیاں۔ تھوڑی زخمی اپنی ولایت استعمال نہیں کی تھی۔ ویر دی لاش کو لوگ گزر دے سڑ پہ اٹھر دے اور تو ڈگے نے کہ نہیں؟ اور یار ویر دے پتھر ٹھا کے لاش تے آئے نے، آدھا گھنٹہ رہنے میں نہیں پتا، 15 منٹ رہنے میں نہیں پتا۔
50 منٹ رہے نے میرا علم چ نہیں، میں انہیں جو کہ نہیں بڑے علماء میں بھی پوچھ رہا تسی بھی پوچھو۔ ایک گل میں پکی دسنا، جنی دیر بی بی ویر دی لاج تے رہی ہے مار دے رہنے مسلمان، متواتر مارتے رہنے، جدو اٹھ کے کھڑوتی ہے تے رو کے بی بی فرماتی ہے میں ضربہ تو نہیں اٹھی، اور سجاد نو مارن لگے نہیں، میں تحفظ نسل رسول واسطے اٹھی ہے۔ اینی زخمی بی بی بازاراں سفر کیتے درباراں تک آئی، کدھرے کمزوری نہیں، بی بی دے لہجے وچ بھی کمزوری نہیں، بلکہ بی بی تے قبلہ ایک قتل ویکھ لوے تے وہ کھانا نہیں کھا سکتی، ان کو اٹھیا نہیں جاندہ، مستور تے ایکسیڈنٹ ویکھ لوے تو نیند نہیں ہوندی، زہرہ دی تھی کٹیاں ویران دے سرہ تھلے کھلو کے خطبہ دیتے ہے تیرے حوصلے تو درائر مارا۔ یزید دے دربار چ وڈی قربانی دی گل کرن لگا، یزید دے دربار چ بی بی کنیزاں، کنیز صرف فضا نہیں سی، اور بھی کنیزاں موجود سن، بی بی دے نال جنہیں صحابہ دیاں بیویاں سن ساریاں بی بی دیاں کنیزاں سن۔ بی بی نے ایک جملہ آکھیا بڑی غربت دا، بی بی فرماندے نے تم ارد گرد کھڑے ہو جانا، اس دربار میں ملک ملک کے لوگ بیٹھے، اس دربار وچ ملک ملک دے لوگ بیٹھے نے سبھی، تے مینوں تسی درمیان چ کھڑی کر لو تے مینوں ایک عام عورت دی طرح کھڑا رہن دیو، کسے نو پتہ ہی نہ لگے انہاں چوں نبی دی بیٹی کیڑی ہے۔ آخری جملہ کہہ رہے ہیں کسے نو پتہ ہی خبر ہی نہ ہوئے انہاں چوں علی دی بیٹی کیڑی ہے، حسین علیہ السلام دی ہمشیرہ کیڑی ہے۔ خدا دی قسم بی بی کنیزاں وچ کھڑے ہو گئے تے کنیزاں ارد گرد کھڑیاں سن، اگے فضا سن کوئی شک نہیں، لیکن ارد گرد کنیزاں سن، کسے نو کوئی پتہ نہیں سی۔ یزید اور بکواس بتھیری کرتا رہا کہ میں نے فتح پا لی، میں نے ان کو مغلوب کر دیا وغیرہ وغیرہ، میں نے بدر کے بدلے لیے، میں نے احد کے بدلے لیے، کئی کو جانتا رہا ہے تیری تحفظ تو صدقے اور چراغ ہدایت دی محافظہ تو صدقے۔ یہی میں پڑھ رہا اللہ دا انتظام دیکھو کیویں اس مشن رسول نو بچایا ہے، مشن الہی نو بچایا بی بی نے کیویں، جدو اس بکواس کیتی ہے نا کہ کوئی وحی نہیں اتری تھی، کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، بنو ہاشم نے نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا، جی میں یہ سب وحی دی مخالفت کیتی ہے، بی بی فرمایا اماں پیچھے ہٹ جا، حضرت فضا فرمایا بی بی تیرا پردہ، فرمایا آج پردہ رہا تو دین میں پردہ پڑ جائے گا، آج پردہ رہا تو نظام الہی میں پردہ پڑ جائے گا، پیچھے ہو جا۔ جدو حضرت فضا پیچھے ہوئے نے اوہ بی بی نے ولایت استعمال کی تھی تے بی بی اچھی آواز نہ کہ اس کو خاموش ہو جاؤ، بازار میں گزرنے والے اونٹوں کی گھنٹیاں آباد رو خاموش ہو گئی۔ تے بی بی دے اس لفظ تو بعد اس ظالم نے آکھیا آزانہ دنیا شروع کرو، ان آزانہ 5-7 بندے آج بھی اتھے دیں دیں 5-6 بندے آزانہ شروع کیتیاں، بی بی چپ ہو گئے، لیکن اس وقت تک چپ رہے جدوں تک مؤذن اتھے نہیں پہنچیا اشہد ان محمد رسول اللہ، جدو محمد کا نام مؤذن دی زبان تے آیا، بی بی فرمایا لوگوں اس سے پوچھو یہ میرے نانے کا نام ہے یا اس کے؟ مشن رسول اللہ دی محافظہ ساڑھے گناہ معاف کراتے ہیں، خالق کائنات تو توفیقات خیر چا اضافہ فرمائے، آمین و آخر دعوانا۔